یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی میں کسان ٹریکٹر مارچ کے دوران رونما تشدد کے معاملے میں پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ دہلی پولیس کے مطابق اس معاملے میں اب تک 22 FIR درج کی جا چکی ہیں۔ مشرقی رینج میں اب تک 5 FIR درج کی جا چکی ہیں۔ دہلی پولیس کے مطابق گزشتہ روز ITO علاقے میں کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران رونما ہونے والے تشدد کے سلسلے میں IP پولیس اسٹیشن میں FIR درج کی گئی ہیں۔ نامعلوم مظاہرین سمیت اس کسان کے خلاف بھی FIR درج کی گئی ہے جس کی ٹریکٹر الٹنے کے سبب موت ہو گئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے معاملات سامنے آ رہے ہیں اور شکایات موصول ہو رہی ہیں ان کے حساب سے مزید FIR درج کی جائیں گی۔ FIR درج کرنے کے ساتھ ہی دہلی پولیس مختلف مقامات پر نصب CCTV کیمروں کی فوٹیج کو کھنگال رہی ہے اور اس کے ذریعے مظاہرین کی شناخت میں مصروف ہے۔ اطلاعات کے مطابق لال قلعہ، نان گلوئی، مکریہ چوک، وسطی دہلی میں CCTV کیمروں سے فوٹیج نکالنے کے لیے اسپیشل سیل و کرائم برانچ کی مدد بھی لی جا رہی ہے۔ پولیس پر حملہ کرنے والوں، لال قلعے پر چڑھ کر پرچم لہرانے والے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والے، اطلاعات کے مطابق پولیس ان کسان رہنماؤں کی بھی شناخت کر رہی ہے جنہوں نے مظاہرین کو طے شدہ راستے سے وسطی دہلی جانے کے لیے اکسایا تھا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ہنگامہ آرائی کے بعد وزارت داخلہ نے دہلی کے کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ بند کر دیا تھا۔ دوسری طرف متحدہ کسان مورچہ کا کہنا ہے کہ ان کا تشدد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شرپسند ٹریکٹر ریلی میں شامل ہوئے اور انہوں نے ہی یہ ہنگامہ آرائی کی ہے۔ خیال رہے کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر ٹریکٹر مارچ کے دوران کسان دہلی میں داخل ہوئے تھے۔ کسانوں نے پولیس کی بندشیں توڑ دی تھیں۔ پولیس نے کسانوں کو قابو میں کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے اور طاقت کا استعمال کیا۔ اس دوران دہلی کی متعدد سڑکیں مسدود ہو گئیں۔ خاص طور پر ISBT کا پورا علاقہ جام تھا اور مظاہرین نے لال قلعے پر پرچم لہرا دیا۔ کسانوں کے ٹریکٹر مارچ کے لیے دہلی پولیس نے راستہ طے کیا تھا لیکن کسان مقررہ راستے کے خلاف جاتے ہوئے دہلی میں داخل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پولیس اور کسانوں کے مابین زبردست تصادم ہوا۔ جو بائیڈن امریکہ میں فلسطینی سفارت مشن کو جلد بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں قائم امریکی سفیر رچرڈ ملز نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن فلسطینیوں کی مدد بحال کرنے اور ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں بند کیے گئے فلسطینی سفارتی مشن جلد کھولنا چاہتے ہیں۔ امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ بائیڈن کی پالیسی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے دو ریاستی حل کی حمایت پر مبنی ہے۔ موجودہ امریکی صدر اسرائیل اور فلسطینیوں کے لیے الگ الگ ریاستوں کے قیام کے حامی ہیں جہاں اسرائیل کے ساتھ فلسطینی بھی اپنی ایک آزاد ریاست میں زندہ رہ سکیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ واشنگٹن دوسرے ممالک سے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی تاکید کرتا رہے گا، لیکن اس نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فلسطین امن کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ دسمبر 2018 میں سابق امریکی انتظامیہ نے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہ کرنے کا الزام عائد کر کے واشنگٹن میں فلسطینی مشن بند کر دیے تھے۔ واشنگٹن نے فلسطینی پناہ گزینوں کی بہبود کی ذمہ دار اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کی 70 سال سے جاری امداد بھی بند کر دی تھی۔ ٹرمپ کی طرف سے سن 2017 کے آخر میں امریکی سفارت خانے کی مشرقی یروشلم منتقل کرنے کے اعلان کے بعد ٹرمپ انتظامیہ اور فلسطینی اتھارٹی کے مابین تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے بعد سابق امریکی انتظامیہ کی جانب سے فلسطینی اتھارٹی کے خلاف اقدامات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ امریکہ نے فلسطینی اتھارٹی کو دی جانے والی $20 لاکھ کی امداد بھی روک دی تھی۔ زمرس ایجوکیشن اکیڈمی کے زیر اہتمام تقریب تہنیت گزاری۔ زمرس ایجوکیشن اکیڈمی کے زیر اہتمام زمرس آڈیٹوریم بینکٹ ہال وجے نگر کالونی میں
NMDC روڈ پر تہنیت اور ایوارڈز تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت جناب بشیر علی شاہد قادری ادیب نے کی۔ اس موقع پر مہمانان کے ہاتھوں سماجی، تعلیمی، طب، وکالت، صحافت، شاعری، ادب، مزاحیہ، فنکار و فلمی اور دیگر میدانوں میں کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایوارڈز دیے گئے۔ اس موقع پر ممتاز صحافی اور اناؤنسر جناب اسلم فرشوری کو ان کی دیرینہ خدمات پر کارنامہ حیات ایوارڈ، ڈاکٹر محمد محمود صدیقی رجسٹرار مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، ڈاکٹر مظفر شاہ میری وائس چانسلر، مولوی عبدالحق اردو یونیورسٹی کے ہاتھوں دیا گیا۔ ڈاکٹر مظفر علی ساجد مینیجنگ ڈائریکٹر زمریز گروپ نے خیر مقدم کیا اور زمریز کے تحت کی جانے والی کارکردگی پر روشنی ڈالی اور کہا کہ اس کے ذریعے سماج اور معاشرے کے افراد کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے ساتھ ان کی ہمت افزائی بھی ہے۔ جناب محمود علی صدیقی رجسٹرار مولانا آزاد یونیورسٹی نے کہا کہ سماج اور معاشرے کے ایسے افراد کی ضرورتوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے اور ان کی خدمت کے لیے جو افراد ہمیشہ تیار رہتے ہیں انہیں اسلام جس نظر سے دیکھتا ہے روشنی ڈالی اور کہا کہ حضور کی زندگی جہاں وحدانیت، رسالت اور آخرت کا درس و خوف پیدا کرنے میں گزری، وہیں آپ نے خدمت خلق کو اپنا منبع بنایا اور صحابہ کرام کی بھی اسی نہج پر تربیت کی۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کسی بھی شعبے میں خدمات انجام دیتے ہوں ان کی قدردانی کی جانی چاہیے۔ پروفیسر مظفر شاہ میری نے کہا کہ جو لوگ یہ بات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ نیکیوں کی تشہیر نہ کی جائے، اس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، ان کا یہ خیال غلط ہے۔ جو لوگ سماجی خدمات کرتے ہیں وہ دراصل بڑے دل والے ہوتے ہیں۔ جناب عظمت اللہ بیابانی ریٹائرڈ ڈپٹی مینیجر FCI نے کہا کہ حضور اکرم کی سراپا زندگی خدمت خلق پر مبنی تھی۔ جناب شبیر علی شاہد قادری ادیب نے کہا کہ نوجوانوں کو تمام میدانوں میں آگے آنا چاہیے۔ صحافی FM سلیم ہندی ملاپ نے زمریز گروپ آف کمپنی کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ کسی بھی میدان میں کام کرنے والے اگر محنت و مشقت سے کام کریں تو نتائج ثمر آور برآمد ہوں گے۔ انہوں نے جناب ڈاکٹر محمد مظفر علی ساجد کو مبارکباد دی۔ جناب ثروت علی اور دیگر نے مخاطب کیا۔ ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں مسز بلقیس فرزین چیئرمین ویژنری گروپ، فلم اسٹار اداکار جناب ارشد نواب، زبیر علی مشاہد CEO زوم ہائر، معروف اینکر اشرف ذیشان، امریندر ریڈی وجے نگر کالونی ویلفیئر ایسوسی ایشن سیکریٹری، نرسنگ راؤ محکمہ پوسٹ آفس کالونی، محمد نصر اللہ خان صحافی، ایوب شاد جواہر ہائی اسکول چیئرمین، سبھاش جادو بزنس مین، محمد اظہر علی مجاہد آرکیٹیکٹ، محمد جنید علی ایڈوکیٹ نظام آباد، محمد مجیب خان ماہر تعلیم، سید معین الدین افروز شاعر، سید مظہر اوورسیز کنسلٹنسی، محمد رفیع ماہر تعلیم کو مہمانان کے ہاتھوں ایوارڈ دیے گئے اور جناب KN واصف ادیب و صحافی، جناب محمود شاہد ادیب شاعر و صحافی اور جناب سید اسماعیل شاعر کی شال پوشی کی گئی اور گلدستے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر مزاحیہ فنکار جناب شبیر خان نے مزاحیہ خاکے پیش کیے۔ محمد ساجد موٹیویٹر نے کارروائی چلائی اور شکریہ ادا کیا۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف، سعودی خبر رساں ادارے سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ 2020 کی تیسری سہ ماہی کے دوران سعودی شہریوں میں بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 14.9% رہ گئی ہے، جبکہ سعودیوں اور غیر ملکیوں میں بے روزگاری کی مجموعی شرح کم ہو کر 8.5% ہو گئی۔ کورونا کے بعد پیدا شدہ حالات کے پیش نظر بے روزگاری کی یہ شرح ایک خوش آئند بات ہے۔ محکمہ شماریات نے بتایا کہ 2019 کی تیسری سہ ماہی کے مقابلے
2020 کی تیسری سہ ماہی کے دوران سعودیوں میں بے روزگاری کی شرح 2.9% بڑھ گئی، جبکہ اسی عرصے کے دوران سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں میں روزگار کی مجموعی شرح 2020 کی تیسری سہ ماہی کے دوران بڑھ کر 59.5% تک پہنچ گئی۔ یاد رہے کہ سعودی محکمہ شماریات ہر 3 ماہ میں سعودی مارکیٹ سے متعلق اعداد و شمار جاری کرتا ہے۔ محکمہ معلومات کے حاصل کرنے کے سلسلے میں 2 ذرائع پر انحصار کرتا ہے: سماجی اعداد و شمار کے عنوان سے خاندانوں کے بارے میں جائزے، جبکہ متعلقہ سرکاری اداروں میں درج معلومات اور اعداد و شمار پر انحصار کیا جاتا ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب شاہد جمال کو سماعت فرمائیے گا۔ حاضر خدمت ہے کہ درد و غم، شدت تکلیف کے مارے آنسو، درد و غم شدت تکلیف کے مارے آنسو، کیسے رخسار پہ جم جاتے ہیں سارے آنسو، کیسے رخسار پہ جم جاتے ہیں سارے آنسو، بن کے آنکھوں سے نکلتے ہیں شرارے آنسو، بن کے آنکھوں سے نکلتے ہیں شرارے آنسو، یاد آتے ہیں ہمیں جب بھی تمہارے آنسو، یاد آتے ہیں ہمیں جب بھی تمہارے آنسو، وہ ایک دریا ہے جو آنکھوں سے نکل پڑتا ہے، ایک دریا ہے جو آنکھوں سے نکل پڑتا ہے، کس کے دامن میں سمائیں گے ہمارے آنسو، ایک دریا ہے جو آنکھوں سے نکل پڑتا ہے، کس کے دامن میں سمائیں گے ہمارے آنسو، ایک تم تھے بھی تو معلوم کہاں جا نکلے، ایک تم تھے بھی تو معلوم کہاں جا نکلے، ہم بہائیں بھی تو اب کس کے سہارے آنسو، ہم بہائیں بھی تو اب کس کے سہارے آنسو، اور ذائقہ ان کا وہی زخم بتا سکتے ہیں، ذائقہ ان کا وہی زخم بتا سکتے ہیں، جن کو ہوتے ہوں میسر کبھی کھارے آنسو، جن کو ہوتے ہوں میسر کبھی کھارے آنسو، اور آخری شعر کی کل بھی ہم نے انہیں دنیا سے چھپا کر رکھا، کل بھی ہم نے انہیں دنیا سے چھپا کر رکھا، آج بھی ہم کو دل و جاں سے ہیں پیارے آنسو، آج بھی ہم کو دل و جاں سے ہیں پیارے آنسو، درد و غم شدت تکلیف کے مارے آنسو، کیسے رخسار پر جم جاتے ہیں سارے آنسو۔ شکریہ دوستو۔